اور نہ میرے دوستو زمین کی لڑائی اور نہ کسی قسم کا ذاتی معاملہ ہے۔ اگر ہم سے کوئی کڑوی بات ہو جاتی ہے تو یہ صرف اللہ کے لیے، الحمدللہ ہماری محبت بھی اللہ کے لیے اور ہمارا غصہ بھی اللہ کے لیے۔ آپ یہ دعا فرما دیں کہ اللہ ہمیں دین کی خدمت تبلیغ کے لیے پسند فرما لے، قبول فرما لے، منظور فرما لے۔ اور یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھ لیں، جب تک اللہ کی طرف سے منظوری نہ ہو، کسی شخص کا نام منظور بھی ہو تو اسے عزت نہیں مل سکتی۔ کیوں مولوی میں صحیح کہہ رہے ہیں؟ یہ میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا صادق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بھائی تشریف فرما ہیں، اور مولانا طارق میر صاحب تشریف فرما ہیں، مولانا طارق محمدی صاحب تشریف فرما ہیں، سارے دوست ہیں۔ جب تک اللہ کی طرف سے منظوری نہ آئے، کسی شخص کا نام منظور بھی ہو تو اسے عزت نہیں ملتی، اور جب اللہ کی طرف سے منظوری آ جائے نا تو دنیا ساری کہے یہ نامنظور ہے، نامنظور ہے، تو اللہ کہتے ہیں نہیں، جب مجھے منظور ہے تو تم منظور کیوں نہیں کرتے؟ بات صرف اللہ کی ہے۔ اور شاہ صاحب نے یہی فرمایا ہے، اور توحید باری تعالیٰ کے حوالہ سے میں یہ بات بھی کروں، ہمارے پنجاب میں تو یہ بہت سلسلہ چلتا ہے، یہ دیکھیں جی شاہ جی ہماری قسمت میں کیا ہے، اور شاہ جی بھی اتنے پڑھے لکھے ہیں، یہ جو لکیر ہے نا یہ بتا رہی ہے کہ آپ کا بیڑا غرق ہونے والا ہے۔ اور پوچھنے والے کو کم از کم یہ تو کہنا چاہیے شاہ جی یہ آپ کے ہاتھ میں بھی ہے، آپ کا بیڑا تو غرق نہیں ہوا۔ ہاتھوں کی لکیروں پہ مت جاؤ، اہل حدیث کا عقیدہ سن لو اور اہل حدیث کی دعوت سن لو میرے دوستو، جدہ کے ساتھیوں، ہاتھوں کی لکیروں پہ مت جاؤ، قسمت ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ آسمان والے نے تو ان کی بھی قسمت بنائی ہے جن کے ہاتھ ہی نہیں۔ مالک تو ان کو بھی رزق دے رہا ہے جن کا ایک ہاتھ کیا دونوں ہاتھ ہی نہیں۔ اللہ، ہاتھوں کی لکیروں پہ مت جاؤ، قسمت ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ اور علماء کرام کے خطابات کی تائید میں یہ بات اللہ کی توفیق سے اور اس کی مہربانی سے کہنا چاہتا ہوں، سچی باتوں پہ عمل کرنا یہ ہمارا کام ہے، یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے، کیا نام ہے۔ اگر کوئی داڑھی والا وضو کر رہا ہو اور اس کی ایڑی جو ہے وہ سوکھی رہ جائے تو جس کی داڑھی نہ ہو وہ کہے حضرت جی یہ ایڑی تو گیلی کر لو، تو جو داڑھی والا ہے وہ کہے ایڑی کے ساتھ تو بعد میں بات کریں گے، ایڑی والی بات آپ پہلے داڑھی دکھائیں، ایڑی والی بات تو بعد میں ہوگی، پہلے آپ داڑھی دکھائیں۔ ایسے داڑھی والے کو بڑی عید پہ کرنا چاہیے، کیا فائدہ ہے ایسے داڑھی والے کو؟ اور بیوقوف الو کے پٹھے یہاں داڑھی کی بات کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اپنی اصلاح کر اور اس کا شکریہ ادا کر، اگرچہ اس کی داڑھی نہیں مگر بات وہ سچی کر رہا ہے، اس کی بات مان۔ داڑھی کے بغیر کوئی شخص بات کرے سچی تو اس کی بات کو مان لو، اور داڑھی والا اگر غلط بات کرے تو اس کی بات کو نہ مانو۔ سچی باتوں پہ عمل کرنا یہ ہمارا کام ہے، یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے، کیا نام ہے۔ ہم پیروں کی طرف اور فقیروں کی طرف، اماموں کی طرف، حکمرانوں کی طرف، وڈیروں کی طرف، جاگیرداروں کی طرف اور بڑے بڑے پڑھے لکھے سیاستدانوں کی طرف نہیں دیکھتے۔ اللہ کا ہم پہ احسان ہے، ہم رب کے قرآن کو دیکھتے ہیں، ہم محمد عربی کے فرمان کو دیکھتے ہیں۔ آپ کہہ دیں مل کر صلی اللہ ہو، آواز نہیں آ رہی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، اس موقع پہ ایک بات مجھے اور یاد آئی، اللہ نے یاد کروائی الحمدللہ۔ بات یہ ہے کہ جو شخص کے ہوتے ہوئے، اعلیٰ چیز کے ہوتے ہوئے ادنا کا سوال کیا، رب ناراض ہو گیا۔ میں علماء کرام سے کہتا ہوں
فقہ مالکی، فقہ شافی، فقہ حنبلی، ان کا نام لیتے ہو اعلیٰ چیز کے ہوتے ہوئے ترکت فیکم امرین، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں پہ عمل کرو گے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، وہ سنت رسولہ، اور دوسری اس کے رسول کی سنت ہے۔ میرے دوستو، ساری کائنات، ساری دنیا، سارے جہان کو چھوڑا جا سکتا ہے، اللہ کے قرآن کو نہیں چھوڑا جا سکتا، محمد عربی کی حدیث کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام آباد ایک جلسہ ہوا تو اسلام آباد مجھے جانے کا موقع اللہ نے دیا۔ شاہ جی کے بھائی جو ہے نا طیب الرحمان صاحب، وہ بھی وہاں رہتے ہیں، اور طالب الرحمان شاہ صاحب وہ بھی وہاں رہتے ہیں۔ اللہ ان کی زندگیوں میں برکت فرمائے، بڑے بہادر آدمی ہیں، مجاہد آدمی ہیں۔ اور تبلیغ کی برکت سے ایک بات تبلیغ کے حوالہ سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بار بار جو لوگ کہتے ہیں نا قتال بھائیو علیکم القتال، قتال میرے بھائیو، جہاد میرے بھائیو، اللہ اکبر، مارنے اور مرنے کے سوا اور کوئی کام نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیو۔ تسی لوگوں نے جہنم میں تن کے راضی ہو، پتہ نہیں کتنے پڑھ دے رہے ہو۔ فلاں جہنم میں چلا گیا، تو لڈیاں پا، میں گیا وہ جہنم میں ٹر گیا، حلال دیا تو پنگڑا پا۔ کوئی شخص جہنم رسید ہو، ہمیں اس کی خوشی نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، رسول اللہ کے ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے دور میں ایک شخص فوت ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بہا رہے ہیں اس کی وفات پہ، اس کی موت کا سن کر۔ سوال کرنے والوں نے سوال کر دیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مرنے والا تو کافر تھا، غیر مسلم تھا، تو آپ کی زبان اطہر سے جو الفاظ نکلے، فرمایا اسی بات کا غم ہوا ہے کہ بغیر ایمان کے ہی دنیا سے چلا گیا ہے۔ جو شخص قرآن کو مان کر اس جہان سے جائے، حدیث کو مان کر اس جہان سے رخصت ہو، اس بات کی ہمیں خوشی ہے۔ دعا یہ فرمائیں اللہ ساری کائنات کے انسانوں کو مسلمان بنا دے اور اللہ اسلام کو پوری دنیا پہ غالب فرما دے، آمین کہہ دیں۔ پنڈی پروگرام ہوا نا شاہ جی، ایک میں تمہیں گل پنجابی سنانا چاہوں۔ مشرف صاحب دے رخصت ہونے تو پہلا نا میں ڈیرہ غازی خان قاری عبدالرحیم کلیم صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ دے جلسے تے ڈیرہ غازی خان کیا ایک رات پہلے، اگلے دن اللہ نے وہ دے پھٹے چک دیتے اپنی رحمت دینا۔ میں آکھیا گو مشرف گو، پورا ہو گیا تیرا شو، صدارت چھڑ کے کپڑے تو کلا بہ کے جمدیاں نو رو، جیڑی تیرے نال ہوئی ہے شالا کسے نال نہ ہو۔ گو مشرف گو، میں کہا پٹھے تیرے کام سن، مجھ چھڑ کے سنڈا چو، گو مشرف گو۔ اور یہ سرداری، نری بیماری، نری آوازاری اور نری غداری، مولویاں نال دشمنی تے بش نال یاری۔ شاہ جی ویلو میرے واری چلے ہون۔ حضرات جو بات میں آپ کے سامنے کر رہا تھا اس پہ ذرا توجہ فرمائیں۔ جب یہ نومبر میں آئیں گے تو میں بھی آ جاؤں گا، کوئی بات نہیں، پاکستان دور نہیں ہے، ہم دور نہیں سمجھتے۔ حضرات جو بات ہو رہی تھی، قرآن و سنت اعلیٰ چیز ہے جس کے بارے میں ساری کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین۔ اس سے آگے سننا، جو شخص مسجد کو چھوڑ کر کسی قبر پہ، حجر پہ، شجر کو، قبر کو، حجر کو، کسی انسان کو، کسی امام کو، کسی ولی کو سجدہ کرے، وہ کبھی بھی اللہ کی رحمت کا حقدار نہیں بن سکتا، اس لیے کہ مسجد اعلیٰ ہے۔ سارے بولو مسجد۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا
فرمایا بے شک مسجدیں اللہ کی ہیں، ان میں اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اللہ ہی کو پکارا جائے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کی ہیں، مساجد میں اللہ ہی کا ذکر کیا جائے، اللہ ہی کی عبادت کی جائے۔ جو اعلیٰ جگہ کو چھوڑ کر ادنا جگہ پہ چلا جائے کبھی بھی اللہ کی رحمت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ اور اس سے آگے سننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے امام اعظم بنایا ہے، انبیاء کا امام بنایا۔ فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ انی رسول اللہ الیکم جمیعا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاہدین۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو امام اعظم بنایا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا۔ کجا لن ترانی کجا شان اسرا، کجا لن ترانی کجا شان اسرا، کجا دست ایمن کجا نور ادنا، کجا طور سینا کجا فلک اعلیٰ، کجا سیر احمد کجا سیر موسیٰ۔ یہاں چرخ نیلی ہے دریا نہیں ہے، عطا میں سخا میں نعم میں کرم میں، گلستہ میں صحرا میں جنت میں یم میں، کلیسا میں آتش کدا میں حرم میں، زمین پہ فلک پہ عرب میں عجم میں، کہاں آپ کا بول بالا نہیں ہے۔ میرے دوستو اللہ نے آپ کے نام کو بلند کر دیا، ورفعنا لک۔ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، کہیں سب مل کر صلی اللہ، پیار سے بولو۔ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ جن کے سینے پہ قرآن اتارا گیا اور جن کے نام کو جہاں میں نکھارا گیا، مدح کرتا ہے جس کی خود رحمان۔ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بات یہ سنا رہا تھا، آپ کو رب نے امام اعظم بنایا ہے۔ ہمارا عقیدہ نوٹ کر لیں، اہل حدیث کا عقیدہ نوٹ کرو۔ امام اعظم مصطفیٰ، قائد اعظم مصطفیٰ، لیڈر اعظم مصطفیٰ، خطیب اعظم مصطفیٰ، مفتی اعظم مصطفیٰ، اور میرے دوستو محدث اعظم مصطفیٰ، اور مجاہد اعظم مصطفیٰ، موحد اعظم مصطفیٰ، امین اعظم مصطفیٰ، حسین اعظم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب نے آپ کو امام اعظم بنایا ہے۔ اب جو کسی امتی کو امام اعظم کہے، اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کو امام اعظم کہتے ہو، اور پھر رب کی رحمت کی امید رکھتے ہو، پھر اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہو، اس کو امام اعظم مانو جس کو اللہ نے امام اعظم بنایا ہے۔ کہہ دو سب مل کر صلی اللہ، اونچی آواز سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو اور عزیزو، بات میں یہ سنا رہا تھا اللہ کی توفیق سے کہ ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے ان چیزوں پہ ہر وقت ہماری نگاہ رہنی چاہیے، جو حقیقت بات ہے، جو صحیح بات ہے، توحید باری تعالیٰ کے
حوالہ سے میں ایک بات آپ کے گوش گزار کروں اللہ کی توفیق سے. فرمایا لا یسأل عما یفعل، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. رب تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے کوئی بھی پوچھنے والا نہیں، اور میں اللہ ساری کائنات سے پوچھنے والا ہوں، مجھے کوئی بھی پوچھنے والا نہیں. اللہ جس کے بیٹے ہوں اور جس کی بیٹیاں ہوں اور جس کی بیویاں ہوں اور جس کے بھائی ہوں اور جس کی بہنیں ہوں اور جس کے رشتہ دار ہوں، ایسے کہہ لیں جس کا یوم ولادت ہو اور جس کا یوم وفات ہو، وہ سارے بولو کبھی بھی مشکل کشا ہو سکتا. مشکل کشا وہ ہے جس کی نہ یوم ولادت ہے نہ یوم وفات ہے. مولانا صادق صاحب پنجابی میں ایک بات سمجھنے والی، مشکل کشا کون ہے؟ جس دی نہ بھین تے نہ بھائی، نہ باپ تے نہ مائی، نہ ماسی تے نہ تائی، نہ سورا تے نہ جوائی، جنہوں اجے بھی سمجھ نہیں آئی انہوں لے منا کسائی. خدا وہ ہے، اللہ وہ ہے جو ان ساری چیزوں سے پاک ہے. اور اللہ تیری ذات پہ قربان جاؤں، رب نے اپنا تذکرہ کیا، فرمایا وما قدر اللہ حق کا قدر. کتنا ٹائم رہ گیا؟ باقی 15 منٹ ہے نا جی؟ ٹھیک ہے، اللہ والی ٹائم بنتا ہے. مولانا طارق میر صاحب یار اتنے کول آ کے بہ نہ، کوئی تیرا چہرہ یہو جہا ساری بیٹری چارج ہو جاتی، اور آنا تو کیوں. فرمایا رب کائنات نے وما قدر اللہ حق کا قدر والعرش جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. رب فرماتے ہیں میں کون ہوں؟ ساتوں زمینیں دائیں ہاتھ میں اور ساتوں آسمان بائیں ہاتھ میں. اللہ اور قیامت کے دن رب کائنات فرمائیں گے انا الملک، میں ہی بادشاہ ہوں. اور اس سے آگے سننا، رب العالمین فرمائیں گے این الجبارون، کہاں ہے وہ غرور کرنے والے، وَأَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ، اور کہاں ہے وہ تکبر کرنے والے. کوئی بھی جواب نہیں دے گا. میرے اللہ تو بے مثل ہے، بے مثال ہے، تیرے سامنے کسی کو بولو بات کرنے کی طاقت. اور توحید کے حوالہ سے ایک بات آئی ہے تو سن لو. رب کائنات نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. فرمایا میں جس کو چاہوں بیٹیاں دوں اور جسے چاہوں بیٹے دوں، اور جس کو چاہوں بیٹیاں اور بیٹے ملا کر دوں، اور جس کو چاہوں کچھ بھی نہ دوں. میں کیا ہوں؟ انہ علیم قدیر. میں علیم بھی ہوں، جاننے والا بھی ہوں، سب سے زیادہ جاننے والا بھی ہوں، اور قادر بھی ہوں، قدرت بھی رکھتا ہوں. فرمایا میں قادر بھی ہوں دینے پہ، لیکن جس کو نہیں دینا کیوں نہیں دینا. علیم، جانتا ہوں کہ اس کو دینے میں برکت ہے یا نہیں، یہ بیٹا اس کے حق میں اچھا ہے کہ نہیں. آپ بے اولادوں مت اللہ کا گلہ کرنا کسی بھی موقع پہ، قرآن پہ یقین رکھنا. فرمایا میں علیم ہوں، میں جانتا ہوں اس کو اولاد دینے میں بہتری ہے یا نہیں، اولاد اس کے حق میں بہتر ہے یا نہیں. نہ ہو اولاد پھر بھی مجھ پہ راضی رہو، اولاد مل جائے پھر بھی مجھ پہ راضی رہو. نہیں چلتی کسی کی کوئی ہزار چاہے، نہیں چلتی کسی کی کوئی ہزار چاہے، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. کسی کو اللہ نے بیٹے دیے 7 اور کوئی ایک بیٹی کے لیے ساری عمر روتا ہے. کسی کو اللہ نے بیٹے دیے 7 اور کوئی ایک بیٹی کے لیے ساری عمر روتا ہے. یہ اللہ کی مرضی.
اور مجھے یہاں حدیث یاد آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ایک شخص حاضر ہوا، آ کر کہتا ہے، عرض کرتا ہے، ایُّ الذنب اعظم عند اللہ، اے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام، سب سے بڑا گناہ اللہ کے نزدیک کون ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کا کسی کو شریک بنائے جبکہ اللہ نے تجھ کو پیدا کیا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ بولو۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ اور مجھے ایک حدیث امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے قرآن کی 2 آیات میں آپ کو سناؤں، اس کے بعد حدیث سناؤں تاکہ سمجھ آ جائے۔ اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، اللہ فرماتے ہیں یہ میری شان کے لائق ہی نہیں کہ میری اولاد ہو۔ ایک مقام۔ دوسرا فرمایا رب کائنات وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، رب فرماتے ہیں میری بیوی ہو میری شان کے لائق نہیں، میری اولاد ہو میری شان کے لائق نہیں۔ فرمایا اولاد میری شان کے لائق نہیں۔ سننا اب حدیث پاک سننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا